کس گناہ کی وجہ سے قبر میں سانپ اور اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں؟ مردے کے اوپر قبر میں تمام عذابوں میں سے ایک خاص عذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عذاب سے آگاہ فرمایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مردے پر قبر کے اندر اژدہے اور سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں کے جو اژدہے ہیں نا، ابن حبان کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اژدہا ایسا ہوگا کہ جس کے 70 منہ ہوں گے، یعنی ایک اژدہے کے 70 منہ ہوں گے۔ اس طرح کے سانپ اور اژدہے اور بچھوؤں کو قبر کے اندر مسلط کیا جائے گا۔ اور وہاں کے جو قبر کے اندر کے جو عذاب ہے نا، ان میں سے جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے برابر ہوں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچھو خچر کے برابر ہوں گے، سانپ کئی میل تک لمبے ہوں گے جنہوں نے اس مردے کو، گناہگار کو اپنے اندر لپیٹا ہوا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اتنا سخت قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر، ایک کا نام نکیر ہوتا ہے، جن کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ اگر ان کی آواز کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ وہ آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی شأن ھذہ الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جس بندے نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک غیب سے آواز آتی ہے، اس نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک چین اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور جو بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار، مشرک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، تو فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرزے ہتھیار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ گرزہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اور ان کے لیے، ان مردوں کے اوپر، گناہگار مشرکین پر اللہ تبارک و تعالی عذاب کی شکل میں سانپ اور اژدہے کو مسلط کر دیتا ہے جو قیامت تک ان کو ڈستا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ قبر میں مردے کے اوپر جس سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ سانپ اگر دنیا میں پھونک دے، پھنکار مار دے، قیامت تک زمین پر گھاس نہیں اگے گی، یعنی اس کی پھنکار اتنی خطرناک ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم دنیا میں کسی انسان کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو کتنی پریشانیوں میں وہ انسان ملوث ہو جاتا ہے، کیسے خون کے آنسو وہ شخص روتا ہے۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں، دنیا میں ہمارے پاس زہر کھینچنے والے موجود ہیں، تمام اسباب اور آلات موجود ہیں، لیکن قبر میں سوائے ہمارے ایمان کے، سوائے ہماری صداقت کے، سوائے ہمارے اچھے اعمال کے، سوائے ہماری نماز کے، سوائے ہماری نیکیوں کے، کوئی دوسرے ایسے آلات موجود نہیں ہوں گے جو ہم کو بچا سکیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے ساتھ، ہر مردے کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ میں جاتی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چارپائی، مال و متاع، رشتہ دار اور اعمال۔ مال و متاع جو چارپائی اور چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں، عزیز و اقربا، وہ واپس آ جاتے ہیں، اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں، یہ ہمیں کہانیاں قصے لگتے ہیں کہ جب مریں گے جب دیکھا جائے گا۔ بھائی پھر کیا دیکھا جائے گا؟ رشتے قبر میں ماریں گے کیا دیکھا جائے گا؟ جو قبر کے کیڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، وہ ڈسیں گے تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ پلسرات سے ہم گزر رہے ہوں گے تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ اعمال کی جگہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں بولو، آخرت میں کاٹ لو۔ مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نا سب سو رہے ہیں اور ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میں جہازوں میں اڑ رہا ہوں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں یہ سب ایک خواب ہے، جب موت آتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ہائے
میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس گھر مکان بنگلہ گاڑی ہے، وہ تو خواب تھا، یہاں میرے پاس کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اعمال کیے تھے، ہمارے اعمال صالحہ موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مرنے کے بعد کی جو لائف ہے وہ ہماری اچھی ہو سکے، وہ ہماری سیٹل ہو سکے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے دنیا میں کبھی بھی جو بھی کام کریں اس میں دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہمارا کام ہے تو وہ پھر ہمارا شیطانی کام ہے۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں راضی کر کے زندگی گزارے، قبر ہمارا بہترین چین اور سکون کی جگہ ہوگی، اور آخرت میں جنت ہمارا مسکن ہوگا انشاءاللہ۔ جنت پھر اس انسان کا گھر ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر زندگی کو گزارا ہوگا۔